لیکن ہم یہ کیسے سمجھیں کہ ہماری روح بیمار ہے؟ اس کی علامت کیا ہے؟ تو اس کی بھی کچھ علامتیں ہیں۔ اگر اللہ کا ذکر اچھا نہ لگے تو سمجھ لو کہ روح بیمار ہے۔ عبادت میں دل نہ لگے سمجھ لو روح بیمار ہے۔ اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر عمل کرنے کے اندر سستی پیدا ہو تو سمجھ لو کہ روح بیمار ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ غیبت کرنا اچھا لگے تو سمجھ لو روح بیمار ہے۔ جھوٹ بولنے میں انسان ذرہ برابر نہ ہچکچائے تو سمجھ لو کہ روح بیمار ہے۔ خیانت پیدا ہو جائے روح بیمار ہے۔ اسی طریقے سے انسان ریا کے اندر گرفتار ہو جائے تو سمجھ لو کہ روح بیمار ہے۔ تو یہ ساری روح کی بہت ساری بیماریاں ہیں جن بیماریوں کی وجہ سے ہم پتہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری روح بیمار ہے۔ اب یہاں خاص طور پر ہم جسم اور روح کے بارے میں سمجھنے کے اندر تھوڑی سی کوتاہی کرتے ہیں، بلکہ مور دین 95% لوگوں کو جسم اور روح کے حوالے سے خاص واقفیت نہیں ہے۔ ایک ہے عالم خلق اور ایک ہے عالم امر۔ عالم خلق کس کو کہتے ہیں؟ جسے اللہ نے پیدا فرمایا۔ جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں، زمین اس نے پیدا فرمائی، آسمان اس نے پیدا فرمایا، انسانوں کو اس نے پیدا فرمایا، ہر شے کو اس نے پیدا فرمایا۔ اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اب یہ خلق کا تعلق جو ہے اس کو تھوڑا سا سمجھنا ہے۔ ہمارے وجود کے سلسلے میں ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جسم اور روح یہ دونوں کے ملاپ کا نام ہے انسان، لیکن جسم الگ جگہ کا ہے اور روح الگ جگہ کی۔ اس کو سمجھیں آپ۔ جسم عالم خلق میں سے ہے، اور عالم خلق کس کو کہتے ہیں؟ جو بتدریج پیدا کیا گیا ہو، اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ جیسے ایک انسان، ایک بچہ پیدا فوراً نہیں ہوتا، بلکہ وہ بتدریج پیدا ہوتا ہے۔ اللہ نے زمین کو بھی جو پیدا فرمایا فوراً پیدا نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا زمین و آسمان کی تخلیق کے حوالے سے فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں اللہ نے اسے پیدا فرمایا۔ تو یہ عالم خلق میں سے ہے جسے بتدریج اللہ نے پیدا فرمایا۔ اور ایک ہے عالم امر سے، جیسے فرشتے، جنت، دوزخ، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ عالم امر سے۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب اللہ نے کسی چیز کا ارادہ فرمایا ہو جا، وہ چیز وجود میں آ گئی۔ تو جسم عالم خلق سے ہے اور روح عالم امر سے ہے۔ ہم نے جسم کو سب کچھ سمجھا ہے، حقیقت میں جسم کچھ بھی نہیں، اصل میں روح ہے۔ اگر اس کو سمجھنا ہو تو یوں سمجھیں کہ جسم سواری ہے اور روح سوار ہے۔ جسم سواری ہے اور روح سوار ہے۔ تو جسم سب کچھ نہیں، روح سب کچھ ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اب میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ بات بھی اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں کہ جس طریقے سے روح سب کچھ ہے اور جسم سب کچھ نہیں، اسی طریقے سے یہ بات بھی ذہن میں رکھنی ہے کہ سب سے بڑی بیماری جسم کی نہیں، سب سے بڑی بیماری روح کی بیماری ہے۔
اور روح کا مسکن یہ قلب ہے۔ اب یہ قلب کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتاؤں، اس کے کئی لطائف تصوف کے اندر، لطائف قلبیہ، لطائف سریہ، لطائف خفی، لطائف اخفا، اس ساری قسمیں ہیں اس کی۔ تو خیر اس پر مجھے گفتگو نہیں کرنی ورنہ آپ کے سر پر بہت زیادہ بوجھ بن جائے گا، لیکن سمجھاتا ہوں میں آپ کو تاکہ آپ اچھی طرح سے سمجھ سکیں۔ جسم کی بیماری سب کچھ نہیں، روح کی بیماری سب کچھ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج ہم چلتے پھرتے بیمار ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ والوں کا اگر حال ہم دیکھتے ہیں تو وہ اتنے مریض کی طرح پڑے ہوئے نظر نہیں آتے تھے۔ اب میرا یہ جملہ زندگی بھر کے لیے محفوظ کر لو، اگر روح طاقتور ہے تو جسم طاقتور ہے، اور اگر روح کمزور ہے تو جسم کمزور ہے۔ یہ ذہن کے اندر محفوظ کر لو، جتنی روح طاقتور ہوگی اتنا جسم طاقتور ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ والے پہلوانوں سے لڑنے کے لیے میدان میں اتر جاتے، کوئی مقابلے کی طاقت نہیں رکھ پاتا تھا، اس لیے کہ ان کی روح طاقتور تھی۔ ایک تماچے میں کسی کو گرا دیں، بظاہر ان کا جسم لہیم و شہیم نہیں ہوتا، دبلا پتلا سا ہوتا، لیکن ایک تماچے میں گرا دیں، یہ طاقت روح کی وجہ سے انہیں نصیب ہوتی تھی۔ ٹھوکر سے مردوں کو زندہ کر دیں، یہ روح کی طاقت کی وجہ سے ہوتی تھی۔ انسان کے قلب کے حالات ان پر منکشف ہو جاتے، یہ روح کی طاقت کی وجہ سے ہوتی۔ 40 سالوں تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرنا اور پھر بھی کمزوری پیدا نہ ہونا، یہ روح کی طاقت کی وجہ سے ہوتے۔ تو اللہ والوں نے مکمل توجہ روح پر دی، اور آج ہم مکمل توجہ جسم پر دے رہے ہیں۔ سب سے بڑی بیماری جسم کی نہیں، روح کی بیماری ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو روح کا مریض ہوتا ہے اس کی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ وہ مطمئن کبھی بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا، اور جو روحانی مریض نہیں ہوتے ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ تخت پر ہوں یا تختے پر ہوں، ہر جگہ پر وہ مطمئن دکھائی دیتے ہیں، اس لیے کہ ان کو روحانی مرض نہیں ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیو، روحانی امراض جو ہے نا وہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں، اور روحانی امراض کے اندر کفر بھی ہے، شرک بھی ہے، نفاق بھی ہے، غیبت بھی ہے، چغلی بھی ہے، برائیاں بھی ہیں۔ یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں، یعنی ان شارٹ اگر آپ دیکھیں تو رذائل اخلاق جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب روحانی امراض ہیں، اور یہ امراض صرف دنیا تباہ نہیں کرتی، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ روحانی بیماریاں صرف دنیا برباد نہیں کرتی، بلکہ روحانی بیماریاں آخرت برباد کرتی ہیں۔ جسمانی بیماریوں سے انسان کا جسم تباہ ہوتا ہے، اور روحانی بیماری سے انسان کی دنیا بھی تباہ ہوتی ہے اور آخرت بھی تباہ ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی تربیت کا جو آغاز فرمایا، وہ روحانی بیماریوں سے نجات، اور اس سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج فرما کر اس کو شفا عطا فرمایا۔